ایک صفائی والا جھاڑو جو ہے وہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک جھاڑو جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جس سے آپ صفائی کرتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور پڑھائی کر کے سب کو اصالہ ثواب بھی کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کے لیے آپ اصالہ ثواب کیا کریں، جو بھی پڑھائی کریں، اولاد و وظائف کریں، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ اور ہمارے تمام اعمال جو ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ مستند اعمال ہوتے ہیں اور سب کی اجازت ہوتی ہے، اور خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ویسے تو یہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ عمل کروایا۔ ایک نوجوان بچے کا مسئلہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ علاج کروائے جگہ جگہ سے، کسی نے کہا کہ جنات کے اثرات ہیں، کسی نے کہا کہ جادو کے اثرات ہیں، کسی نے کہا کہ بندش کے اثرات ہیں۔ اس نے کہا نہ میری جاب لگتی ہے، نہ میرا رشتہ ہوتا ہے، نہ ہی میری صحت ٹھیک ہے۔ یعنی تینوں طرف سے وہ بیچارہ جکڑا ہوا تھا۔ یعنی کہ بعض عاملوں نے اس کو کہا کہ تمہارے اوپر اس طرح کی بندش ہے کہ تمہارے رزق کے معاملے میں بندش ہے، تمہاری شادی کے معاملے میں بندش ہے، اور تمہاری صحت کے اوپر بھی بندش لگائی گئی۔ تو جب میں نے چیک کیا تو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں تھی، کوئی جادو کے، کوئی جنات کے اثرات نہیں تھے، صرف کچھ نحوستیں تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو کوئی اچھی طرح وضو غسل کے فرائض کا علم نہیں تھا۔ تو میں نے پھر اسے ایک عمل بتایا۔ ان کے محلے میں گھر کے قریب ایک مسجد تھی جہاں پہ نمازی بھی کم تھے، اور میں اس علاقے کو بھی جانتا ہوں، تو میں نے اس کے ذمہ ایک کام لگایا کہ تم بازار سے اپنے جیب سے جو تمہیں گھر سے خرچہ ملتا ہے، پاکٹ منی ملتی ہے، اس کا تم ایک جھاڑو خریدو، جھاڑو خرید کے تم مسجد میں جا کے رکھو، اور تم نے یہ کرنا ہے اگر تمہارا دل چاہے تو دن کے ٹائم، اگر تمہیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، تو تم رات کو عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے فوراً بعد جب فجر کی نماز ختم ہو جائے، ایک تو تم اہتمام کرو کہ ساری نمازیں جا کے اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پہ پڑھو جماعت کے ساتھ۔ دوسرا میں نے اسے ایک عمل بتایا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ تیسرا میں نے سب سے اہم کام جو اسے بتایا وہ یہ کہ تم نے ایک جھاڑو خرید کے مسجد میں رکھنا ہے، اور پھر دن میں ایک بار جب تمہارا دل چاہے، جب تمہارے پاس ٹائم ہو، جب تم شوق سے، خوشی سے اللہ کے گھر کو تم صاف کرو، صفائی کرو اللہ کے گھر کی، وہاں پہ جو تنکے ہیں، صفوں کے جو اور کچرا ہے، خاک ہے، اس کو تم دل لگا کے صفائی کرو۔ تمہارا دل چاہے تو اس کے واش روم بھی صاف کرو، اس کا غسل خانہ بھی صاف کرو مسجد کا، اور اندر قالینوں کے اوپر، اندر جو چٹائیاں ہیں، دریاں ہیں، ان کے اوپر تم پاک صاف جھاڑو کے ساتھ صفائی کرو، پھر اس کا کچرا سارا کوڑا وغیرہ اٹھا کے اس کو اچھی طرح ٹھکانے لگاؤ، اور جوتوں والی جو جگہ ہے وہاں پہ صفائی کرو، جو وضو خانے ہیں، وضو کی جگہ وہاں پہ صفائی کرو۔ جتنا تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، تم شوق سے، محبت سے اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے دل لگا کے تم صفائی کرو، بس کہ یا اللہ تیرا گھر ہے اور میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا تیرے فضل اور تیری توفیق سے، تو میرے سارے مسئلے حل کر دے اس کام کی برکت سے۔ اس نے چند دن یہ عمل کیا میرے کہنے پہ، پھر آہستہ آہستہ اس کا شوق اور ذوق بڑا، مسجد میں اس نے نفل شروع کر دیے، پھر کہنے لگا کہ میں فجر سے پہلے جاتا ہوں، اذان بھی کبھی دے دیتا ہوں، بابا جی نہیں آتے تو پھر تہجد بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے اپنے گھر کے اندر جھاڑو دینے کی وجہ سے اس نوجوان کی تقدیر اور قسمت بدل دی۔ یعنی سبب کیا بنا؟ ایک جھاڑو جو اس نے اپنے پیسوں کا خریدا، اور اللہ کے گھر میں اس نے جھاڑو رکھا اور اس کی صفائی شروع کی، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی صفائی کی برکت سے، اب دیکھیں کہ جب بندہ شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور طلب اور تڑپ کے ساتھ اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، اس کے واش روموں کو اگر صاف کرتا ہے، اس کے وضو خانوں کو صاف کرتا ہے، اس کے اندر نماز کی جو جگہ ہے ہال کے اندر، باہر صحن ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کا کچرا کوڑا اٹھاتا ہے، اور بے لوث، یہ نہیں کہ کوئی اس کو تنخواہ ملتی ہے، کوئی پیسے ملتے ہیں، یا کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری کسی کو دکھانے کے لیے، شوق اور محبت کے ساتھ اور اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے۔ یہ غرض اور لالچ تو انسان کو ہوتا ہے، انسان ثواب کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، یا اپنے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کروانے کے لیے بھی اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے۔ تو ایک جھاڑو کی وجہ سے ایک نوجوان کی زندگی اللہ رب العزت نے بدل دی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح اور میں نے بہت سارے لوگوں کو کئی سالوں میں جب اس طرح کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی تم صفائی کرو، اس کو جھاڑو وہاں پہ رکھو اور اس سے صفائی کرو۔ اس بیچارے کا اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا، اس کو ایک
پرائیویٹ جگہ کے اوپر اچھی جاب بھی مل گئی، سرکاری تو نہیں ملی لیکن پرائیویٹ اس کو اللہ نے جاب بھی دے دی، اس کا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے، کوئی رشتہ بھی اس کا کہیں طے ہو گیا بتا رہا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی صحت بھی ٹھیک کر دی، اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا، اس کے دل کو سکون مل گیا، یعنی کہ اس کی تقدیر بدل دی اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں ایک جھاڑو رکھنے اور جھاڑو دینے کی برکت سے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رائیونڈ مرکز کے اندر بہت سارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو وہاں سے فارغ ہوئے، حتیٰ کہ مولانا طارق جمیل صاحب جب رائیونڈ مرکز کے اندر زیر تعلیم تھے مدرسہ عربیہ میں، تو یہ رات کو چہرہ لپیٹ کے تو لیٹرینے اور واش روم صاف کرتے ہوتے تھے، اور آج سے 25-30 سال پہلے جو واش روم تھے، 35 سال پہلے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے واش روم تھے اور کتنی وہاں پہ گندگی ہوتی تھی۔ اس طرح جب انسان اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی، مدرسے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی چمکا دیتا ہے، آخرت بھی چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت اور تقدیر بدل دیتا ہے۔ اس میں پھر اور بہت سارے اہم معاملات ہیں جھاڑو کے حوالے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جھاڑو کو الٹا نہیں رکھنا، یہ توہم پرستی ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جھاڑو جو ہے وہ شام کے وقت نہیں دینا چاہیے، رات کو جھاڑو نہیں دینا چاہیے، صفائی نہیں کرنا چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ دن کے وقت جھاڑو دیں گھر میں، دن کے وقت صفائی کریں، رات کے وقت صفائی کریں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب گھر میں جھاڑو کی، صفائی کی، گندگی کی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ برمار ہے، تو آپ وہاں پہ صفائی شروع کر دیں، جھاڑو دینا شروع کر دیں۔ جھاڑو کا کوئی معاملہ نہیں کہ کب دینا ہے، کب نہیں دینا، کیسے رکھنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، یہ سب تو ہم پرستیاں ہیں۔ اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور رزق اور فقر و فاقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایسے جھاڑو رکھیں گے تو تنگی ہوگی، ایسے اس ٹائم جھاڑو دیں گے تو رزق نہیں آئے گا۔ پورے یورپ کے اندر رات کو صفائیاں ہوتی ہیں، شہروں کے اندر رات کو صفائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ حرم شریف میں دیکھتے ہیں دن رات صفائیاں ہوتی ہیں، بلکہ رات کے 12-1 بجے کے بعد مدینہ شریف میں اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے جو حصے میں مطاف میں رات کو زیادہ صفائی ہوتی ہے۔ دن کو بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، وہاں تو 24 گھنٹے صفائی کا معمول ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے، کوئی رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ یہ سب تو ہم پرستی ہیں کہ جھاڑو ایسے رکھنا ہے، ایسے نہیں رکھنا۔ ایک تو یہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں، دوسرا اللہ کے گھر کی خدمت کریں، مدارس کی خدمت کریں، جھاڑو دیں، صفائی کریں، کوئی بلب اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو چراغ لگا دیں، کوئی پانی کا بندوبست کر دیں، کوئی جھاڑو لے کے رکھ دیں، کوئی واش روموں کے لیے جوتوں کی ضرورت ہے تو نائلن کی جوتے رکھ دیں، کوئی وضو خانوں میں صابن کی ضرورت ہے تو صابن کی چکیاں لے کے چاہے آدھی آدھی کاٹ کے رکھ دیں، چاہے پوری صابن کی ٹکیاں وہاں پہ رکھ دیں۔ اللہ کے گھر کی جب آپ خدمت کریں گے، صفائی کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی تقدیر اور قسمت کو 4 چاند لگا دے گا اور آپ کے مقدر اور دن کو بدل دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صابن کی ضرورت ہے تو صابن کی چکیاں لے کے چاہے آدھی آدھی کاٹ کے رکھ دیں، چاہے پوری صابن کی ٹکیاں وہاں پہ رکھ دیں۔ اللہ کے گھر کی جب آپ خدمت کریں گے، صفائی کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کی تقدیر اور قسمت کو 4 چاند لگا دے گا اور آپ کے مقدر اور دن کو بدل دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔